کی جانا میں کون؟ بُلّھا کی جانا میں کون؟ نہ میں مومن وِچ مسیتاں، نہ میں وِچ کفر دی ریتاں، نہ میں پاکاں وِچ پلیتاں، نہ میں موسیٰ نہ فرعون، بُلّھا کی جانا میں کون؟ نہ میں وِچ پلیتی پاکی، نہ وِچ شادی نہ غمناکی، نہ میں آبی نہ میں خاکی، نہ میں آتش نہ میں پون، بُلّھا کی جانا میں کون؟ نہ میں بیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا، نہ کچھ اپنا نام دھرایا، نہ وِچ بیٹھن نہ وِچ بھون، بُلّھا کی جانا میں کون؟ اول آخر آپ نوں جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میں توں ود نہ کوئی سیانا، بُلّھا او کھڑا ہے کون؟ بُلّھا کی جانا میں کون؟ السلام علیکم ویورز، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بابا بلے شاہ کا کلام پیش کیا ہے۔ اس کلام میں بلے شاہ فرماتے ہیں کہ بلے شاہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، نہ تو میں مسجد میں بیٹھا مومن ہوں اور نہ ہی کفر کے رسم و رواج پر عمل کرتا ہوں، نہ ہی میں پاک ہوں اور نہ ہی پلید ہوں، نہ میں موسیٰ ہوں اور نہ ہی فرعون ہوں، بلے شاہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، نہ تو میں پاکی پلیتی میں ہوں اور نہ ہی خوشی اور غم میں ہوں، میں نہ پانی سے ہوں اور نہ ہی مٹی سے، نہ آگ سے اور نہ ہی ہوا سے، بلے شاہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، نہ تو مجھے مذہب کا راز مل سکا، نہ ہی مجھے آدم اور حوا نے پیدا کیا، نہ ہی میں نے اپنا نام رکھا ہے، بیٹھنا اور پھرنا بھی میرے اختیار میں نہیں، بلے شاہ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں، ابتدا اور انتہا سے میں صرف خود کو ہی جانتا ہوں اور اپنے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا، مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی سمجھدار نہیں ہے، بلے شاہ وہ کون کھڑا ہے؟ میں نہیں جانتا کہ میں کون ہوں۔ ویورز، اس کلام میں بابا بلے شاہ روح کی بات کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسانی ذات کی حقیقت کو جاننا سب سے مشکل کام ہے۔ انسان کے اندر ہی اچھائی اور برائی دونوں جذبات موجود ہیں اور دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ کبھی برائی اچھائی پر غالب آ جاتی ہے اور کبھی اچھائی برائی پر۔ اس کا تعلق ابتدائے آدم سے لے کر ہر رنگ، نسل، مذہب اور تہذیب میں پایا گیا ہے۔ انسانی ذات کی ڈوری میں اتنی گرہیں اور الجھنیں ہوتی ہیں کہ ان کو سلجھانے کی کوشش میں وہ مزید الجھنوں اور گرہوں کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن جب خدا کا حکم ہوتا ہے تو اس ڈوری کا سرا خود بخود آپ کو پکڑا دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساری گرہیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسانی عقل دم بخود اور حیرت زدہ رہ جاتی ہے۔ یہی لمحہ رحمان کی رحمانیت کا ہوتا ہے اور اسی لمحے کو کن کہا گیا ہے۔ جب خدا کن کہتا ہے، فیکون کا عمل
وقوع پذیر ہو جاتا ہے۔ نیوٹن کی زندگی میں درخت سے سیب پہلے بھی لاتعداد مرتبہ گرے ہوں گے، لیکن جب مالک کل نے کن کہا تو نیوٹن کو اسی لمحے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور گریوٹی کے قانون کو دنیا پر کھول دیا گیا۔ خود شناسی کی ابتدا ہمیشہ درد سے ہوتی ہے۔ درد یا دکھ کی وجہ سے آپ کو دنیا اور اس کی حقیقت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ خوشی میں ہر شخص آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن دکھ میں آپ تنہا ہوتے ہیں۔ یہاں مجھے خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کلام کا مفہوم یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدایا مجھے ہمیشہ اپنی رحمت اور فضل کے سائے میں رکھنا، کیونکہ خوشی میں سب بھائی بند ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، غم میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ درد اور تنہائی کے بعد غور و فکر کا مرحلہ آتا ہے۔ درد اور تنہائی میں نفس چیختا چلاتا اور فریادیں کرتا ہے تاکہ انسان اس میں سے باہر نکلے اور اسے راحت ملے، لیکن ہر چیز کا ایک وقت اور مرحلہ ہوتا ہے اور اسی وقت اس کا ظہور ہوتا ہے۔ زمین کو ہل سے پھاڑ کر اس میں بیج ڈالنے کے بعد اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ باہر کی دنیا سے اس کی ڈٹیچمنٹ یا تنہائی اس کی برابری کے لیے بے انتہا ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بغیر بیج ختم ہو جاتا ہے۔ بیج سے پھل پکنے تک کے عمل میں محنت اور صبر کے ساتھ ساتھ فضل الہی لازم و ملزوم عناصر ہیں۔ بابا بلے شاہ نفس کے حوالے سے ایک جگہ اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ کن فیکون جدوں آکھیا ہا تاں اسا وی کولیا سے، ہکے لا مکاں اساڈا ہکے بت وچ آن پھسیا سے، ہکے ملک اسانوں سجدے کردے ہکے خاک وچ آن رلیا سے۔ بلے شاہ نفس پلیت نے پلیت کیتا، کوئی مڑ دے پلیت تے ناسے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، جب اللہ نے کن فیکون کے الفاظ کہے تھے اس وقت ہم بھی پاس ہی تھے۔ کبھی لا مکان ہمارا ٹھکانہ تھا مگر اب اس پتلے میں مقید ہیں۔ کبھی ہم فرشتوں کے مسجود تھے مگر اب خاک میں ملے ہیں۔ بلے شاہ اس نفس کے ہاتھوں ہم رسوا ہوئے، ورنہ ازل سے تو ہم ایسے نہ تھے۔ ویورز، اسی خیال کو حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ کن فیکون تاں کل دی گل ہے، اساں اگے پریت لگائی، تو میں حرف نشان نہ ہا جدوں دتی میم گواہی، اجے وی سانوں او پئے دسدے بیلے بوٹے کاہی۔ مہر علی شاہ رل تائیوں بیٹھے جداں سکھ دوہاں نوں آئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کن فیکون تو کل کی بات ہے، ہم نے اس سے بہت پہلے پریت لگائی تھی۔ میم نے اس وقت گواہی دی جب تیرا میرا نشان بھی نہ تھا۔ اس وقت کے آثار ہمیں اب بھی نظر آ رہے ہیں۔ اے مہر علی شاہ، دونوں کو ایک دوسرے کی طلب تھی، اس لیے مل بیٹھے ہیں۔ روحانیت کی مثال ایک بہت وسیع و عریض سمندر کی مانند ہے۔ سمندر میں چلنے والی ایک لہر
پورے سمندر پر اپنے اثرات ڈالتی ہے اور سارا سمندر ہی اس لہر کو محسوس کرتا ہے۔ اولیاء کرام کے جذبات اور صوفیانہ کلام میں ہمیں ایک یگانگت اور محبت کا یکساں رنگ نظر آتا ہے، چاہے ان کے درمیان وقت کا جتنا مرضی گیپ ہو۔ ان کے کلچر، زبان، علاقائی اور جغرافیائی حقائق سے بالا تر ہو کر ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ انسانیت سے محبت کا ہے۔ اگر بلے شاہ کہتے ہیں کہ نہ میں آبی، نہ میں خاکی، نہ میں آتش، نہ میں پون، تو دوسری جانب رومی فرماتے ہیں نہ از خاکیم، نہ از آبیم، نہ از بادیم، نہ از آتش، کہ میں نہ مٹی سے ہوں، نہ پانی سے، نہ ہوا سے، نہ آگ سے۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں نہ میں بیت مذہب دا پایا، نہ میں آدم حوا جایا۔ مولانا روم کہتے ہیں نہ از آدم، نہ از حوا، نہ از فردوس و رضوانم، نہ میں آدم سے ہوں، نہ حوا سے، اور نہ باغ و بہشت سے۔ بلا کی جانا میں کون، اس کلام کا آخری بند سب سے اہم ہے، جس میں بابا بلے شاہ فرماتے ہیں اول آخر آپ نو جانا، نہ کوئی دوجا ہور پچھانا، میں تھوں ود نہ کوئی سیانا، بلا او کھڑا ہے کون، کی جانا میں کون۔ اس میں آپ خود شناسی اور خود آگہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اب میں خود کو پہچان گیا ہوں، اپنی ابتدا اور انتہا کو جان کر اب میں کسی اور کو نہیں جانتا، اب مجھ سے زیادہ کوئی بھی سیانا نہیں ہے۔ بلے شاہ وہ کون کھڑا ہے؟ ویورز، یہاں وہ اپنے مرشد شاہ عنایت قادری کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو ان کی روحانی تربیت کر رہے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جب انسان کو اپنی حقیقت کا علم ہوتا ہے اور وہ خود سے محبت کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ان رویوں اور جذبات کو اختیار کرتا ہے جو اس کی روح کو سکون دیتے ہیں، ان لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتا ہے جو اس کی روح کے لیے فائدہ مند ہوں۔ سب سے بڑھ کر اسے یہ حقیقت سمجھ آ جاتی ہے کہ ابتدا اور انتہا دونوں یکساں ہیں، یعنی انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے اور اکیلا ہی واپس جاتا ہے۔ عقل مند انسان اس دنیا کے مقرر کردہ وقت کو بھی اللہ کے ساتھ ہی گزارتا ہے اور اسی کے سہارے اور محبت کو اپنے ہر حال میں پیش رکھتا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔